کہ ختم المرسلین آئے، مبارک صد مبارک بانی دین مبین آئے، گناہگاروں نہ گھبراؤ شفیع المذنبین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ حمد و صلوات تو بعد قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میرے تو پہلے قاری فیصل شہزاد صاحب نے میرے بارے جڑی گلاں کیتیاں یہ انہاں دا حسن ظن نے، میں ایک عاجز گناہگار انسان ہاں، دعا کرو اللہ کریم تہاڈی میری سب دی بخشش فرمائے، اور اللہ کریم ساڈی اج دی اپنے مبارک گھر دے اندر حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم نے ساڑھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے بارے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اساں نے تانوں نہیں بھیجیا مگر سراپا رحمت بنا کے ساریاں جہاناں واسطے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم نے ساڈے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر اعتبار دے نال رحمت بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بھی رحمت ہے، آپ کی صفات بھی رحمت ہے، آپ کی رسالت بھی رحمت ہے، آپ کی نبوت بھی رحمت ہے، آپ کی شریعت بھی رحمت ہے، آپ کا اس جہان تے رہنا بھی رحمت ہے، اور اس جہان کو جانا بھی رحمت ہے۔ آپ ہر اعتبار دے نال اللہ کریم نے آپ نو اپنی رحمت بنایا۔ تسی بچیاں کا کام کر دے ہو کہ پٹنا دے دے پہ ہو مہنے ہوئے، میں تھوڑے واسطے اتنا دوروں آیا کہ بچیاں کا کام ہوتا آوے بندہ ہو تو تکڑ لگ گیا ہے تو بلب دا ہو ہے تو بچن دا ہو۔ میرے ہاتھ توجہ کرو، دیکھو کس محفل اندر حاضر ہو، محفل دی نسبت سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نال ہے، ادب نال بہو، توجہ نال بہو، توجہ نال گل سنو۔ مرضی کرے ہیں اللہ کریم نے ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بنایا ہے، بولو رحمت، کی بنایا ہے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انا رحمت مہدات، لوگوں میں ایوجی رحمتاں جنوں اللہ نے جہان والیاں نو تحفے وچ عطا فرمایا۔ اس واسطے آپ کی ذات کریم رحمت ہے، اور آپ کی ذات صرف انسانہ واسطے رحمت نہیں، صرف حیوانہ واسطے رحمت نہیں، صرف عالم بالا آسمانہ والے واسطے رحمت نہیں، زمینہ والے واسطے نہیں، بلکہ رحمت للعالمین سارے جہاناں واسطے۔ جنہ جہاناں دا اللہ رب ہے انہاں جہاناں واسطے سونے محمد رحمت بن کے آگے۔ اور دوستو، جہان آج بھی ہے، کل بھی ہے، پھر کل بھی ہوئے گا۔ جدوں تو جہان بنیا، جدوں تک جہان رہے گا، حتیٰ کہ اے جہان ختم ہو جائے گا، سونے دی رحمت قیامت میں بھی دنیا نظر آئے۔ لہذا
ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسی خیال رکھنا جدو بھی حضور کا نام نامی آئے انہیں چپ کر کے میرے منہ دامنا تک دے رہو رحمت نال جھولیاں بھرو میرے آقا فرمایا من صلی اللہ علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشرہ او کما قال علیہ السلام فرمایا جیڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پڑھے گا میرا سونا رب اس تے 10 واری رحمت نازل سبحان اللہ ان کو اڈی مرضی ہے بیٹھے رہو چپ کر کے میرے منہ دا تک دے رہو یا جدو بھی سرکار دا نام نامی آوے کی پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ رحمتہ نال جوڑیاں بھار کے جانا اللہ دا فضل و کرم ہو جانا بہرحال اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے حبیب کریم اساں تانوں سارے جہان واسطے رحمت بنایا حضور کل بھی رحمت آئے حضور ظاہری آیات طیبہ اندر بھی رحمت آئے حضور آج بھی بولو آج بھی رحمت نے نبی رحمت دی ذات پاک و رحمت جنہوں اللہ نے سب تو پہلے پیدا فرمایا آسمان زمین ستارے اے کائنات اس ساری چیزاں بعد وچ بنیاں نے اللہ نے نور مصطفیٰ سب نالوں پہلے پیدا فرمایا سبحان اللہ حضور دی ذات پاک دا نور پاک اللہ پاک نے سارے جہانوں کو پہلے پیدا فرمایا کیوں اس واسطے ترے چیزاں ہونیاں نے ایک رحمت کرن والا ایک رحمت ایک او جدے رحمت ہوندی ہے مثلا ایک غریب بندہ ہے تسی او دے رحمت کر دے ہو تواڈے دل وچ رحمت دا احساس پیدا ہوندا تسی ہاتھ بڑھاندے ہو تسی او دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ دے ہو ایک تسی ہو ایک دل وچ پیدا ہون والی رحمت ہے ایک بچہ جدے تے رحمت کر رہے ہو رحمت کرن والا پہلے پھر رحمت پھر او جدے تے رحمت کی جاندی ہے سبحان اللہ نہیں اللہ کریم رحیم نے اللہ کریم رحمان نے اللہ رحمت کرن والے نے ای وجہ اللہ ازل تو ہیں ابد تک رہیں گے رب کی نہ ابتدائے نہ انتہائے رب ہمیشہ تو ہے ہمیشہ اللہ دی ذات رحم کرن والی مصطفیٰ دی ذات رحمت ہے لہذا اللہ سب تو پہلے اللہ نے پھر بنائی رحمت اور پھر بنائے سارے جہان تاکہ میں اپنی رحمت سارے جہانہ تے عام فرما دے اس واسطے اللہ نے سب تو پہلے حضرت علامہ محمود علوسی بغدادی تفسیر روح المعانی اندر ایک وجہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اللہ نے سب تو پہلے حضور دا نور کیوں بنایا فرمایا اللہ رحم کرن والا وہ تے پہلے موجود ہے جنہ تے رحم کرنا وہ جہان نے وہ بعد سے بنن گے اس واسطے رب نے رحمت پہلو بنائی ہے اور وہ بعد میں سبحان اللہ میرے دوستو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اتے پیدا ہوئے آپ دے دنیا دے اتے پیدا ہونا کہ جاندہ میلاد یا آپ کی ولادت حضور ولادت تو پہلے بھی رحمت آئے ولادت تو بعد بھی رحمت آئے وصال تو بعد آج بھی حضور رحمت بولو آج بھی حضور برادران اسلام میرے اوتاڑے کریم آقا اجے دنیا تے پیدا نہیں ہوئے میلاد نہیں ہویا سونے کی رحمت دا فیضان نبیوں نے پہلے بھی مل لے آئے تو ہاڈے میرے سب دے جد آلہ سرکار آدم علیہ السلام پہلے انسان پہلے اللہ دے نبی ساری انسانیت دے باپ آپ اللہ کریم نے جنت اندر ٹھہرایا اور فرمایا یا آدم اسکن
انت وزوجک الجنہ، اے میرے آدم تساں تہاڈی بیوی ہوا دوئے مل کے جنت اندر ٹھہرو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت وچوں جتنا مرضی کھاؤ، جتوں مرضی کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، جنت تمہارے سامنے، جتنا مرضی کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، لیکن ایک پابندی ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے ایک درخت نو نامینیٹ کیتا، مقرر کیتا، مقایر کیتا، فرمایا اس درخت دے قریب نہیں جانا، لیکن تہاڈا تجربہ ہوئے گا سفیدے دا ہک اللہ لایا جاوے، او دے ڈھیر سارے پودے ہکو جائے ہوندے نے، تے جنت بہت بڑا باغ ہے، جنیاں حدانوں سوائے رب دے کوئی نہیں جاندا، بہت سارے درخت ہکو جائے نے، آدم علیہ السلام بھول گئے، اسے درخت دے قریب چلے گئے، جدے قریب جان رب نے منع کیتا، اللہ کریم نے جنتی لباس اتار لیا، آدم و حوا دونوں زمین پہ اتاریا، شیطان نو زمین پہ اتاریا، آدم علیہ السلام سمجھ گئے میرے کولو بھول ہو گئی ہے، میرے کولو لفظ ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے نے، میرے بھائی آج تسی تے میں بھی دن بھی پتنے کتنے گناہ کر دیاں، کتنے بیٹھے ہو اپنے گریبان در جھانکو، آج 5 نمازاں گزر گئیاں، 5 آزان نہ رب دے بلاوے آئے، کتنیاں پڑھیے کتنیاں نے پڑھی، جنہ نہیں پڑھی انہوں نے کوئی احساس نہیں، اسی کتنا بڑا جانتے ظلم کر بیٹھے ہیں، یہ پتہ قبر چو لگے گا، قیامت نو لگے گا، صحابہ دی ایک نماز رہ جاویا، سستیاں شروع ہو جانیاں سن، آج ساڑھے سال ہا سال وال چٹے ہو گئے، پر نمازی نہیں بندے، نہ شرم نہ حیا نہ احساس نہ اللہ دا ڈر نہ رسول اللہ دا حیا، کس منہ نال کل رب دی بارگاہ جاواں گے، اسی غلطی بھی کر دیاں، یہ کوئی آنکھیں انسان بنو نماز پڑھو، آتے ہیں مولوی جی اپنی قبرہ بہنا ہے، مولویاں تے جھڑک لینا پر کل پتہ لگ سی کہ شیخیاں مار رہے ہیں، عرضے کر رہے ہیں، اسی گناہ کر کے ڈٹ جاندے ہیں، آڑ جاندے ہیں، اُدے زد کر دیاں، سرکار آدم دا آئینہ دل صاف ہے، دیوں نہیں معلوم ہوتا گیا رب ناراض ہے، آدم علیہ السلام اڑ نہیں گئے، فوراً جھک گئے، بولو فوراً شیطان نے بھی غلطی کی، شیطان نے بھی حضرت آدم کو سجدہ نہ کر کے تکبر کیتا، لیکن شیطان اکڑ گیا، تن گیا، آج تک اکڑے ہویا، لعنتی بن گیا، آدم علیہ السلام لفظ کر کے اڑ نہیں گئے، فوراً سونے رب کی بارگاہ عرض کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ساڈے پروردگار، اساں حد تو گزر گئے ہیں، تو جیڑی حد بنائی آئی، اسی اس حد نو پھلان گئے ہیں، اسی جانا تے ظلم کر لینے، اگر تیری ذات ساڈے تے رحم نہ کرے، اگر تم کرم نوازی کر کے سن معاف نہ کرے، اسی خسارے والے ہو جاواں گے، اساں نقصان والے ہو جاواں گے۔ میرا بھائی انج نہیں، ایک باری معافی منگی، 2 باری منگی، علماء نے فرمایا سال ہا سال گزر گئے، بعد روایات اندر آیا 40 سال معافی مانگتے رہے، غنیہ تو طالبین اندر حضرت غوث پاک کے حوالے نام نکالے 300 سال معافی مانگتے رہے، صبح ہوئے یا شام ہوئے، دن ہوئے یا رات ہوئے، آدم علیہ السلام کا ایک ہی وقیرہ ہے، سونیاں معاف فرما دے۔ لیکن مدتاں گزر گئیاں، 40 سال بھی ہوں، میرے بھائی کوئی تھوڑا عرصہ نہیں، 40 سالہ چھ نسلہ بدل جانیاں نہیں، 40 سالہ کی کچھ ہو جاندہ، لیکن
آدم علیہ السلام اتنے اللہ دی بارگاہ روئے کہ آپ نے رخساراں تے آنسو نال لینا بن گئیاں، اللہ کو معافی منگدے ہیں، لیکن اللہ دی اپنی حکمت ہے۔ ایک عام جی گل ہے، عام بندہ ساڈی عام بچہ مثلا گستاخی تہاڈی کرے تہاڈا ایڈا محسوس نہیں ہوئے گا کہ جی تہاڈا پتر گستاخی کرے کہ بڑا محسوس ہوئے گا۔ اللہ رشتے تو تے پا کے، لیکن اللہ نے فرمایا میں تیرے اپنے ہاتھ نال تخلیق کیتا، پہلا انسان بنایا، پہلا نبی بنایا، پھر میری گل نہیں منی گئی۔ اللہ کریم کی حکمت ہے، اتنا رلایا، اتنا انتظار کروایا۔ آدم علیہ السلام معافی مانگنے پہن، پھر چھوڑی نہیں معافی مانگنا۔ ایک دن آپ کے ذہن جو خیال آیا، خیال کی آیا کہ جب رب نے میں بنایا سی، میرے بدن اندر روح ڈالی سی، اور میں نے اکھاں کھولی سن کہ میں نے عرش دے کناریاں پہ لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ذہن بچ گیا، میں نے ایک کلمہ عرش دے کناریاں پہ لکھیا ہے بیٹھیا سی، یہ ذات جدہ نام رب نے اپنے نام نال ملایا، یہ رب نے بڑی پیاری ذات ہے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام عرض کی تھی، اے اللہ میں تیری بارگاہ عرض کردا، میں نام محمد کے صدقے معاف کر دے۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر، امام طبرانی، علامہ بہقی، سینکڑوں محدثین نے یہ حدیث نقل کی تھی، فرماندے نے جدو حضرت امام حاکم کے ذریعے میں کر رہے ہیں، مستدرک اندر آیا، آپ نے جدو عرض کی تھی نا، یا اللہ میں نام محمد کے صدقے معاف کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، یا آدم کیف عرفت ان محمدن ہوا اکرم الخلق عندی، آدم میں کس طرح پتہ چلے ہے محمد میری بارگاہ سب تو عزت والی ذات ہے، سب تو عزت والی شخصیت ہے، میں نے کس طرح پتہ چلے ہے؟ میں تھوڑے کو پوچھنا، سوچ کے دسو، رب نو پتا آدم علیہ السلام کے جواب دے سن کی کوئی نہیں، کردے کہ وہ بول رچے بول، اللہ دیلا نے راز جانتا ہے، تو ہم نہیں پتا میں یہ تقریر کرنی ہے، اللہ نے پتا۔ انہو علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اللہ دی ذات دلان نے راز جان دیئے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، رب جاندہ ہے آدم کی جواب دیں گے، لیکن کیوں پوچھ رہا؟ یہ بھی گل میں کرنا، گل ہی کئی ہوندی ہے، کرن وچ فرق ہوندا ہے، کوئی مکرو لاندہ ہے، کوئی جھگی پا کے پیار نال یار دیاں شانہ بیان کردا ہے، گل ہی کئی ہوندی ہے، لیکن وہ کرن چ فرق ہوندا ہے۔ حضرت امام حاکم مستدرک اندر دیکھیں، اللہ پوچھا آدم کیف عرفت، میں کیکن پتہ چلیا محمد میں بڑے پیارے اور میری بارگاہ سب نال عزت والے، کہ آدم علیہ السلام نے جواب دیتا، یا اللہ جدو تو میں بنایا کہ میں اس طرح انہاں دا نام تیرے نام نال ملے ہوئے عرش دے کنارے تے پڑھیا، جنت دے باغاں اندر پڑھیا، کہ میں سمجھ گیا کہ وہ تیری بارگاہ تے سب نالوں پیارے نے۔ اللہ کریم نے فرمایا، ہاں میرے آدم گل تے ہی نہیں ہے، سن صرف پیارے نہیں، لولا ہو لما خلقتو کا، وہ میں نے ایڈے پیارے نے، اگر وہ نہ ہوندے میں تینے بھی پیدا نہ فرمایا۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ میرا توجہ رکھنا کی کر رہے ہیں، اللہ کریم نے پتہ ہے آدم علیہ السلام جواب کے دیں گے، پھر کیوں پوچھے؟ محبت والے علماء نے بڑی سونی گل کی تھی، آدم اللہ کریم نے دلوں کے راز بھی پتا، پھر آدم علیہ السلام نے پوچھا آدم کو کس طرح پتہ چلے ہے محمد میری بارگاہ سب نال عزت والے نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ علماء کہیں دیں اللہ جانتا ہے،
محبوب کی حضرت آدم کے آکھن گے تے پوچھیا اس واسطے تاکہ دنیا نو پتہ چل جاوے میں رب کائنات ہو کے یہ پسند کردہ آدم دی زبان ہوئے محمد دی شان ہوئے کہ میری مخلوق میرے اس محبوب دی تعریفاں کرن اسی شاید نہ جانتے ہو لفظ محمد دمانہ کی الذی یحمد حمدن بعد حمدن الذی یحمد مرتن بعد مرتن محمد آتے ہی انہوں نے جتنی بار بار تعریف جتنی صبح و شام تعریف ہوئے جتنی دن رات تعریف ہوئے جتنی تعریفوں کرن والی مخلوق ختم ہو جائے گی اس مخلوق کے اعلیٰ دی تعریف ختم تاں سی حضور دی شان اچھال کے للکار کے بیان کر دے ہیں سارے رب نو سونے دی شان سننا بھی پسند ہے اللہ کریم نے چاہیا کہ زبان آدم دی ہوئے آدم علیہ السلام دی زبان ہوئے میرے محبوب مکرم دی شان ہوئے الحمدللہ تعالی اج اہل اسلام اپنے محبوب آقا دی شانہ بیان کر رہے ہیں بہرحال میرا دیکھ کر لیا میرا بھائی سال ہر سال گزر گئے آدم علیہ السلام معافیاں مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین معاف نہیں کر رہے لیکن جیوں ہی آدم دی زبان تے آدم علیہ السلام دی زبان تے سرکار دا نام نامی آمدہ گیا اللہ مہربان ہو گیا فرمایا آدم اسن تیری توبہ قبول فرما لئی صرف توبہ قبول نہیں فرمائی بلکہ تینوں چون کے اپنا محبوب بنایا اور کرو مدتاں گزر گئیاں معافیاں مانگ رہے نے نہیں ملیاں تے حضور دا نامی زبان تے آیا معافی مل گئی توبہ قبول ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام بھی سوچ دے ہوں گے آج کیسا برکت والا رحمتاں والا نہ آ گیا میں گل کر رہا حضور اج دنیا تے آئے نہیں سونے دی رحمت پہلے بڑی رہی سونے دیا برکتاں پہلے مل رہی ہیں آدم سوچ دے ہونگے آج عجیب معاملہ ہے کہ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے یعنی میرے آقا کریم او اللہ دی رحمت نے اگر نبیان دی زبانہ تے نام محمد آ جاوے اللہ رحمت کر دیتا ہے اور ایک تو ہی پتہ چلیا حضور دنیا کے اتے آپ دی میلاد تو پہلے بھی آپ جہانہ واسطے بولو کے آئے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بولو کے آئے آپ بھی جاتے گرامی رحمت سی آپ دے سب کے رحمت ہو رہی ہے اس واسطے انتے گلے تو ہے ثابت ہوئی دوجی گل ثابت ہوئی یہ رب نہ منانا ہوئے اگر گناہ ہو جامن اگر غلطیاں ہو جامن رب کو لو توبہ بھی کرو معافی بھی منگو ادھے نال نال رب دے یاد دا وسیلہ پیش کرو رب جلدی مہربان ہو جائے گا حضور دے وسیلے نہ دعا کرو گے جلد کرم ہوئے جلد مہربانی ہوئے گی میرے دوستو اتنے گلے کہ اللہ رب العالمین نو راضی کرنے واسطے جدو حضور دا وسیلہ پیش کیتا جائے خدا دی قسم ایک نہیں کتنے واقعات ایسے نہیں کہ حضور دا نام نامی آیا اللہ مہربان یہ حدیث پاک ترمذی شریف اندر موجود ہے مسلم شریف اندر موجود ہے شرح مسلم اندر بھی موجود ہے شروع اندر بھی موجود ہے حضرت عثمان ابن حنیف طبرانی بیہقی نے سب حدیث میں موجود ہے کہتے ہیں کہ عثمان ابن حنیف کے حضور صحابی ہیں بولو کون ہے صحابی کہتے ہیں اس کے حضور بارگاہ بیٹھے ہیں ساڑیاں اکھن دیکھا واقعہ ایک نابینا بندہ آیا نالو دے اور بندے حضور کی بارگاہ سے آکے اس کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد سکرت علیہ حیات یا رسول اللہ دیکھ رہے ہو میں نابینا بننا میرے تے زندگی بڑی بوجھل ہو گئی نابینے آدمی زندگی مشکل تے ہوندی ہے یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو اللہ میں بینا یہ یقیناً وہ آدمی اللہ کو دعا
اللہ کریم کو دعا تے ہر جگہ کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور علم میں ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ صرف مسجد سے نہیں محدود. اللہ کس شے اندر نہیں آ سکتا. اللہ دی ذات لا معبود ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. وہ بھی دعا کرتا اس کی. لیکن حضور کو لایا کیوں آیا؟ صحابہ دا عقیدہ ہے کہ جیڑی گل انج نہ منی وے سونے کو لا بھی تے منی وے. سبحان اللہ. ترمذی اور مسلم شریف دی حدیث ہے. حضور دی بارگاہ چاہے عثمان بن حنیف کے رابی کہندے انہوں نے آ کے گل کی سن رہے سرکار کریم نے کی فرمایا. ایک توجہ کرو. آج اسی بہت ساریاں منتا مندے ہیں اے ہو جاوے کام ہو جاوے لیکن نماز نہ پڑھتے روزہ نہ رکھتے. منتا وہ مندے ہیں جن کا تعلق دین دے نال تھوڑا ہوندا. منت ہمیشہ منی کرو کہ اللہ دی بندگی کی اللہ دی عبادت دی. اے میرا کام ہو جائے میں دا نفل پڑھ سکتا. اے کم ہو جائے میں روزے رکھسا. اے کم ہو جائے میں اے کرسا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نابینا میرے واسطے دعا فرماؤ. میرے کریمہ کا آپ تربیت کرنا آئے نے. آپ نے پہلے انہوں فرمایا کہ نابینا کو اللہ نے چونکہ بنایا اللہ دے فیصلے تے صبر کرو. اگر صبر کرو گے اللہ اجر دے گا. اللہ کی دے گا. یہ تو پتہ چلے آسان کالیا نہیں پڑھنا چاہیے. نکی جی گل ہوئے کہ اسی اللہ دے شکوے کرنا پڑھنا. او جی میں بیماری ساری میرے کہانی ہے پر نادان آدمی آج بیمار ہویا آج تو پہلے کتھا ہے. مثلا آج اگر میری دیکھ رہا میری عمر 60 تو آباب ہے بیماریاں انسان لگ جانی ہے. بندہ آکھے اور رب دے شکوے دے کیتے کرو رب دیاں نعمتاں والیاں زمانیاں یاد کر کے رب دا شکر ادا کرو. اور اگر کوئی تکلیف آ جائے صبر کرنا چاہیے. مومن نو صبر کا بہت بڑا اجر ملے. آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے گا اللہ تعالی اجر عطا فرمائے گا. بس کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن آقا میں انتہائی مشکل وچ آپ مہربانی کرو دعا فرماؤ. آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کر جا اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ. اللہ دی بارگاہ دے اندر 2 نفل پڑھ کے پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا مانگ. عرض کر اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ وَأَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي أَن يُقْضَىٰ حَاجَتِي. اور آپ نے فرمایا اے دعا مانگ پہلے پر کی کر 2 نفل پڑھ. پہلے 2 نفل پڑھ. آج اسی لکھنا تو بڑے کت رہنے ہیں. میرے نانا بھی ان بندے پیر لکھ دیں میرے کو آمدے اے جی دم شام کرو. میں کہا قرآن آمدی میں تن آیت دسنا پڑھی کر اللہ تن شفا دے. چنگا اللہ پڑھیا لکھیا سوٹڈ بوٹڈ بندہ منہ چاہ کاسی میں قرآن ہی کرنی. شرم دی گل نہیں. بچہ میٹرک ہے ایف ایس سی ہے بی ایس سی ہے بی سی ایس ہے ڈگریاں قرآن نہیں. ابتدا تے اللہ دی ذات ہے نا. اصل تے اللہ دی ذات ہے شفا دینے والی. او دے ہاتھ اتنے ساری شفا اس منے جاندے نا صرف تعویذاں کے بھروسہ کر کے بہ رہنا یہ کوئی دین دا تقاضا نہیں. دین دا تقاضا ہے نماز بھی پڑھو قرآن بھی پڑھو اور کبھی صرف کو جائز نے جڑے قرآن اور سنت دے مطابق ہو. اے ٹھگا کو جاندے ہو ایمان بھی برباد کر دے ہو عقیدہ بھی برباد کر دے ہو اور پیسے بھی ہو تاڑے کو جام لیندے. اللہ دے دروازے تے جھکتے رہو انشاءاللہ تکلیف آپ پہ ختم. آپ نے فرمایا 2 نفل پڑھ کے اے دعا مانگ اور اس دعا دا کے مانگ یا اللہ میں تیری بارگاہ سوال بھی کرنا. یا اللہ میں تیری بارگاہ متوجہ ہونا کس ذریعے تیرے رحمتاں والے نبی محمد دے ذریعے حضور دے وسیلے نال عرض کرنا. اور اگے حدیث دے الفاظ نے اے کہہ یا محمد یا رسول اللہ انی اسألو و اتوجہ بک الی ربی. تو ہم میں وسیلہ بنا کے رب کو لول کردہ اللہ میری حاجت پوری کر دے. گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے کی تعلیم آپ دیتے. اس واسطے رسول اللہ دا وسیلہ
اللہ کی بارگاہ پیش کرنا نہ شرک نہ بدعت نہ گمراہی بلکہ سن خود سونے نبی نے تعلیم فرمایا۔ اتنی حدیث ترمذی اور مسلم اندر موجود ہے، لیکن شروع اندر موجود ہے کہ حضرت عثمان ابن حنیف اور طبرانی وغیرہ اندر موجود ہے کہ حضرت عثمان ابن حنیف کہندے ساڑی اکھاں دے سامنے لے جایا گیا، وضو کروایا گیا، وضو کروا کے 2 نفل اس پڑھے، اس پڑھ کے دعا منگی۔ صحابہ کہندے اللہ دی قسم اساں ویکھیا اودے دعا واسطے اٹھے ہوئے ہاتھ اجے واپس نہیں آئے پھر آپ نے بنائی عطا کر یا رسول اللہ تحقیق آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ عرض میں کر رہے ہیں میرے آقا کریم کی ذات میں اللہ نے رحمت بنایا۔ حضور ولادت تو پہلے بھی رحمت آئے، ولادت تو بعد بھی آپ رحمت بن کے دنیا پہ آئے۔ آپ کی جدو میلاد ہویا، حضور کی جدو ولادت باثبات ہوئی ہے، سیرت نگار تمام نے لکھیا صاحب مواہب دنیا، صاحب زرقانی، شرح مواہب تمام انہا کتاب اندر موجود ہے، سب نے نقل کیتا۔ حضور کی ولادت تو پہلے عرب اندر بارش نہیں ہوئی، بارش نہ ہوئے قحط سالی ہوندی ہے، خشک سالی ہوندی ہے، بدحالی ہوندی ہے، ہر منے گرد و غبار، ہر منے بیماریاں، نزلہ زکام بخار عام علاقے بھی ہوندہ، عرب کے زیادہ صحرائے، لوگ تنگ آ گئے، زندگی عجیرن ہو گئی، جانوراں واسطے پانی نہیں ملدا، انساناں واسطے غلات اناج نہیں ملدا، لیکن علماء نے نقل فرمایا لما حمل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امطرت السماء وحضرت الارض واسمرت الاشجار باسماریا۔ جو رسول اللہ اپنی ماں دے حمل اندر آئے نے، حضور دے ماں دی حمل اندر آن دی برکت دینا اپنے رحمت دیاں گھٹاں چاڑیاں نے، ان دل کھول کے برسائیاں نے، زمین دیاں خوشیاں خشکیاں زمین دیاں بہاراں اندر بدل گئیاں۔ ہر منے ہریالی، ہر منے خوشحالی، ہر منے رزق وافر ہویا۔ علماء نے نقل کیتا اتنا اللہ نے اللہ ارمان عطا فرمایا، اس قدر اللہ نے مہربانی فرمائی کہ عرب آپس سے ملتے سن نا، یہ کہندے سن اعتصال دل کا سنت و سنت الفرح والابتہاج، اے سال تے آیا ہے تے خوشحالیاں بھی لے آیا ہے خوشیاں بھی لے آیا ہے۔ یعنی حضور نبی رحمت و اللہ کی رحمت نے آپ ولادت تو پہلے بھی رحمت نے اور آپ کا دنیا تے ظہور ہوتا گیا، ہر منے اللہ کی رحمتاں ہونیاں گئیاں، عرب دیاں خشک سالیاں ختم، انہاں دی جگہ تے بہار آئی، اللہ نے انہاں فراوانیاں عطا فرمائیاں، عرب اتنے خوش نے کہ ہر منے اللہ دی مہربانیاں ہوئیاں اور حضور کی رحمت کا اعلان ہویا۔ تائیں میں کہنا کہ چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، جیسے گلشن میں فصل بہار آ گئی۔ چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، جیسے گلشن میں فصل بہار آ گئی۔ دل کا گنچا کھلا اس میں آدم ملا، احمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ آپ رحمت بن کے آئے نے، آپ کے آننا اربان رحمتہ ملیاں، یہ ہے ظاہری رحمت کہ خوشحالی ملی، ہریالی ملی، رزق راج فراوانی ملی، باطنی خوش حضور دے آمد نال بھی اللہ دی مہربانی ہوئیاں۔ اس کو علماء کو سنیا کہ کعبۃ اللہ جیڑا اللہ دے توحید کا مرکز ہے، انہاں ظالماں نے انہوں کو قدا بنا دیتا اور 360 بت او دے اندر رکھے ہوئے نے، انہاں دی بندگی کر دے نے، لیکن خدا دی قسم علماء لکھیا اندے آمنہ دا لال پیدا ہویا، خدا کعبۃ اللہ اندر جنبش آئی، سارے بت منہ دے بار گر گئے اور کعبۃ اللہ جو آواز اٹھی اللہ اکبر۔ حضور دی آمد دینا ظاہری رحمت آمی،
باطنی رحمتاں بھی ظاہر ہوئی ہیں. غور کرو ایک بچہ پیدا ہوئے اس بچے دے پیدا ہونا بتاں دے منہ دے بل گرن دا کی تعلق ہے کعبۃ اللہ دے جنبش وچ آن دا کی تعلق ہے لیکن یہ ساریاں گلاں اللہ کریم نے اس کو ظاہر کروائیاں جس طرح ایک میں مثال دیواں بارش تو پہلے بدل بن دیں بدلا نال ہواواں چلدیاں ہواواں ٹھنڈیاں دستیاں انہاں دے پیچھے بارش آ رہی ہے رحمت دی سونے دی آن آ گئی رب نے کرم دے دروازے کھول دیتے تاکہ پتہ چل جاوے رحمت للعالمین آ رہے ہیں. بولو کون آ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین. آپ تشریف لے آئے بہت منہ دے بال گئے ہوں توڑے جو کئی بندے دے ذہن ایک سوال ہونا وہ سوال ہے کب ان کے پتہ حضور آئیں کہ نہیں انہیں یہ گلہ ہیں یہ گلہ مولوی کر جاندے میں کہ گلہ نہیں تم آمیں دنیا تے میں آواں کعبۃ اللہ پتہ لگے نہ لگے الگ گل مصطفیٰ کریم او نے اللہ دی قسم اٹھا مسلم شریف میرے کریم کہندے لوگوں اجے میں نبوت دا اعلان نہیں کیتا میں مکے دے اس پہاڑ اس پتھر نو آج بھی پہچاندا جس کو میں گزردا تے او پتھر مینوں سلامی دیندا سی. اے کھچ نہیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور میں عموماً اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتاں کرے حضور جاب امت کی قبر اکبر اسی دانے دے کے شعور دے کے نہ پڑھے دانوں میں تلمت طے کر کے 10 سال پڑھے اگر رسول اللہ قدرن اور پتھر سلامی دے اجے نبوت کا اعلان نہیں ہویا کہ پتھر جاندا ہے سارے کو اللہ دے رسول کہہ الشفاء قاضی ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی مشہور کتاب ہے وہ دن حضرت علی لکھ دیں میں اور حضور اسی ایک دن جا رہے سارے حضور نے اعلان نبوت نہیں کیتا حضرت علی فرمان دے میں حیران بندہ کون کوئی نہیں سلام دی آواز آ رہی اور کس دی آواز آ رہی حضور تے سلام دی آواز آ رہی ہے حضرت علی کے اندر میں مڑ کے سجے کھبے دیکھیا کہ آپ فرمایا میں دیکھیا وہ پتھر جی دیکھو جو اسی گزر رہے ہیں پتھر رسول رحمت نو سلامی دے رہے ہیں. اس واسطے میرے بھائی میرے کریم رحمت بڑھ کے آئے نے ولادت تو پہلے بھی رحمت نے ظاہری زندگی اندر بھی رحمت نے آج بھی رحمت ہے بولو آج بھی یہ تے حضور کی ولادت کی رحمتاں کر انہوں میں بیان کرا بہت دور گھر چلے جائے گی ظاہری ہو جاتے طیبہ رحمت آپ کا وجود رحمت آپ کا وجود رحمت کس طرح سرکار ابتدائی نبوت اعلان تو بعد 13 سال مکہ پاک رہے پھر حضور مدینہ پاک 10 سال رہے مکہ پاک والے جو کیتا سارے جانے آپ نے اپنے اقدار پیش کیتا سیرت دکھائی معجزات دکھائے پر مکہ والے نہیں منے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے رہے ہیں جدو بندے بھی عادت مہلت ملے تے بندہ دلیر ہو جاندہ ہے اے ساڑھے جڑے برا نماز نہیں پڑھ دے اگر کدی ضابطہ ہوندہ نہ نماز نہ پڑھیں پیٹ بھی سول پہ رہنا دے نہ پڑھ دیں لیکن اے رب لاہیلہ بھی اللہ فرمانا میں 24 گھنٹے نیمتا دیوانگا آج حساب کوئی نہیں لیکن ایک دن آئے گا ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم میں گن کے توڑے کو نیمتا دا حساب لے مانگا آئلہ پروانہ ہو جاؤ سن کچھ نہیں ہوندہ اسی ہٹے کٹے اور روزے نہیں رکھے ہٹے ساڑھے چہرے لال نے کیا مطالعہ دن پتہ چل سی کتنا جسے ہل ملی نہیں آندے گھڑے رکھتے تے نہیں آندے جان کے نہیں آندے ہل ملے انسان دی فطرت ہے چہڑا ہو جاندہ باغی ہو جاندہ مکہ والا نے رسول اللہ آپ کی نہیں کیتا حضور دا دل اٹھایا دل آزاری کی دشنام ترازی کی تھی حضور نعوذ باللہ مجنون آکھیا پاگل آکھیا شاعر آکھیا ہزارہ گلہ کی تھی پکڑ نہیں ہوئی وہ رکھے بھاگ گئے آکھن لگے آپا چھے گل کرن لگے گالے کرن لگے اگر محمد اللہ دا سچا نبی ہونگا تے اسی نام مندے ساڑھے تیرا عذاب بھیج تے جے عذاب نہیں یاد ہے تو مطلب ہے کوئی اللہ کرنا ایک بہت سارے زبان دراز تسی سنو گے اگر نبی پاک دی ہے شان دیتے ہیں جو بندہ رب سالیاں گلہ آج نہیں ظاہر کرتا کیا مطلب نہیں ظاہر سواستے یاد رکھو نبی پاک دے بارے کلام کرنا خدا کو ڈرو یہ بے لگامی کفر تک رہ جاتی ہے
وہ اور زیادہ ٹھنڈے ہو گئے، کعبۃ اللہ بن گئے، کعبۃ اللہ کا خلاف پکڑ کے آکھن لگے یا اللہ تین پتہ اسی محمد نام یا اللہ سی آپ بات دیا اگر تیرا رسول ہے تے ساڑھے تے عذاب دے ایمان نہ روسی جتنے سننے پہ دس حضور اللہ دے رسول ہیں بولو گواہی لکھی جائے حضور اللہ دے نبی ہیں قرآن سچا کلام ہے کہ نہیں؟ لیکن کعبۃ اللہ کا خلاف پکڑ کے دعا مانگ رہے ہیں، دعا میں کولو نہیں پڑھ رہے، رب دا قرآن پڑھ رہے، کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یا اللہ تیرے قرآن حق کے تیری طرف آیا ہے، اگر محمد سچے تیرا رسول ہے، یا اللہ سی آپ مندیاں ساڑے تے پتھر برسا دے، دردناک عذاب برسا دے، سن برباد کر دے، کعبے بچ مار کے دعائیں پہ مانگ دینے۔ رب العالمین نے کی جواب دیتا، رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جبریل اگر میرے یار دیے میری سنت میرے یار دے گل آوے میں جواب یار نو نہ دین دیندہ جواب میں آپ دیتا کرا۔ جبریل جا کے جواب دے گل میرے نبی دی رحمت دیئے، گل میرے نبی دی ذات دیئے، گل میرے نبی دی کتاب دیئے، گل میرے نبی دی رسالت دیئے۔ رب فرمایا تم جواب نہ دے میں جواب دیا۔ حضرت جبریل آگے فراز عرش یا رسول اللہ میں حاضر فرمایا کیوں یا رسول اللہ اے جیڑی دعا پہ مانگنا میں نے رب کبھیا کہ جا جواب دے یہ لے ہیں یا رسول اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ میرے کو لوگ دعا مانگ دینے اگر قرآن سچا ہے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نے اللہ دا عذاب آوے لیکن اے جبریل دس مکے والے انہوں کہے اور نادانو عذاب کیوں نہیں آ رہا فرمایا میں عزت دی قسم میں یاد آئے جب تک یار موجود عذاب نہیں آئے گا۔ گل میں کول نہ کر رہے قرآن کریم اندر آیت ہے جناب جبریل آیت لے کے آئے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رب نے فرمایا سونیا آیتیں ترجمہ تے آیتیں پڑھتا پر عام بندے یہ پتا ما کان کیش ہے میں طلباء واسطے کہہ دینا کانا تو بعد لام لام جہود علت فعل بیان کی دی گئی اللہ نے فرمایا اے جبریل دنیا والے انہوں دس میری شان یہ لائق نہیں جتھے رحمت ہوئے ہوتے زحمت آوے میں گوارا ہی نہیں کرتا میرا محمد رحمت موجود ہے زحمت آوے میں گوارا ہی نہیں ما کان اللہ دے شاہ یعنی شان ہی نہیں یہ گل کہ تسی ہو تو پھر عذاب آگے فرمایا کہ جڑے لوگ استغفار کرنے والے ہیں فما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اللہ کو لو معافی مانگو دو کم کرنے والے ہیں کہ عذاب نہیں آئے گا جن اندر میرا یار ہوئے گا اتھے بھی عذاب نہیں آئے گا جتنے استغفار ہوئے گا اتھے بھی عذاب ایسا نہیں چاہیے استغفار کثرت دینا لیکن میں کل نہیں کر رہے ہیں میرے آقا دا وجود رحمت ہے اصحاب مکے والے منگے پہن رب آدھا نہیں دینا یا اللہ کیوں نہیں دینا فرمایا منہ انہاندہ نہیں منہ یاد آئے کہتے ہو منہ کیونکہ میرا حبیب رحمت ہے اور رحمت ہوئے تو زحمت آوے میں نے گوارا نہیں میرا مصطفیٰ موجود ہے کہ اللہ دی قسم رب دے عذاب دا آڈر بھی آ جاوے حضور ایو دی رحمت بڑھ کے آئے نے طائف الحمدللہ میں اللہ نے طائف شیخ دی حاضی نصیب کی تھی وہ جگہ بھی میں بیٹھی جنہ جتے ظالمہ نے حضور کے پتھر برسائے حضور تشریف لائے گئے نے انہوں نے آپ دیکھا تھا میں نے طیب اللہ حال کر دیتا پتھر مار مار کے اے محمد سر کو گناہ کرنا آیا حضور
بیٹھتے ہیں ظالم پکڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں پھر پتھر مارتے ہیں حضور رسول رحمت ایک باغ اندر آئے نے حضور پہنچے نے آپ کے غلام زید بن حارثہ نال نے اتنے تک اللہ دی بارگاہ پہ جبریل امین ایک فرشتہ آیا جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اے فرشتہ جڑا میرا نال ہے یہ پہاڑاں دا انچارج ہے طائف کیوں پہاڑی علاقے اندر ہے جو ساڑھے ملک اندر مری ہے یہ جو علاقہ ہے یا رسول اللہ میں پہاڑاں دا انچارج ہوں رب میں گھر آئے سنیا میں گوارا نہیں کہ میرے نام تے تیرے قدم لو لہان محمد اے محبوبہ اسا انہاں عذاب دینا چاہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے لیکن ایک ڈائریکشن دے ایک گل دے یا اللہ کی فرمایا جا لیکن پہلو میرے حبیب کو لو پوچھی جے سونا آنکھیں تے دو پہاڑ ملا دے جب کہ قوم نو برباد سبحان اللہ عذاب خدا دا ہے لیکن اختیار مصطفیٰ کو رکھے کیونکہ محبوب نے شان نے فرشتے جا حضور دے کو کچھ عذاب آوے میرے کریم آقا کیسی رحمت نے خون بہ لیا حضرت زید آپ کے قدمین شریفین صاف کر رہے ہیں لیکن میرے آقا فرمایا اے فرشتے اللہ دی بارگاہ جا کے عرض کر یا اللہ اس قوم واسطے میں عذاب نہیں مانگتا میں اسلام مانگتا کی مانگنا رب دے عذاب دا آئیو یا فیصلہ واپس ہو رہا کیوں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین افی جلندری کیڑی سونی محبت دینا تعبیر کی تھی افی جلندری کہندے نے فرشتے دی گل سن کے یہ سن کر رحمت للعالمین ارشاد فرمایا کہ میں ستارہ میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر الہی رحم فرما ان طائف کے مکینوں پر حضور او اللہ کی رحمت نے جدوں تک ہون خدا دا عذاب نہیں آندا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری آیات طیبہ کی رحمت سن سے آج بھی بولو آج بھی کیونکہ حضور دی رسالت قیامت آج اسی کلمہ پڑھ دیا سارے ایک باری پڑھو لا الہ الا اللہ کے معنی کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی الہ حقیقی نہیں مگر صرف اللہ اور محمد اللہ کے رسول تھے کہ ہیں جیڑا تھے آکے گا وہ ایمان ہو جائے گا ہیں کیوں آج بھی حضور کی رحم رسالت قائم ہے قیامت تک رسالت قائم ہے رسالت صفت ہوئی ہے ایک اندہ موصوف ایک اندہ صفت مثلا میں تقریر کر رہے ہیں میں موصوف ہوں میں مقرر ہوں تقریر کرن والا تقریر میری صفت مقرر ہوئے گا تو صفت ہوئے گی یہ مقرر نہیں تو تقریر کیسی ہوئے گی اے رمال ہے اے رمال دی زمین کی اصل رمال ہے اے رنگ دی صفت ہے تسی کہو گے نیلا رمال یا کہو گے کلیجی رمال کی کلیجی ہونا صفت ہے رمال سفید دیوار اصل موصوف ہے سفیدی کو دی صفت ہے رسالت جدو موجود ہے رسالت والے کوئی نہیں مصطفیٰ کریم اور جملہ اللہ دے انبیاء اپنی قبرہ بچ زندہ جاوید نے اور قیامت تک زندہ نے اور صرف زندہ ہی نہیں بلکہ انہوں دا فیضان بھی امت کو مل رہا حضور آج بھی رحمت نے بولو حضور بولو کوئی شک ڈری ہو جی کوئی شک ہو کہ بولو حضور آج بھی خدا کی قسم رحمت ہوندی ہے یہ شرطی کی کوئی لین والا مکے والے نہیں لکھتے کیا مطلب ہے حضور رحمت نہ اوتے آپ بدبخت بن گئے آپ محروم رہے اور جنی جیڑا بدبخت رہے گا محروم رہے گا جیڑا رسول اللہ دی بارگاہ تے رحمت دا طالب پڑے گا مثلا میرے سونے نبی دا میں پہلے بندہ سٹا نامی آوے تسی کی پڑھنا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم
اسی طرح آپ کا فیضان آج بھی جاری ہے، آج بھی عنایتاں امت پہ جاری ہیں۔ میرے آقا کریم کی حدیث مجموع الزوائد اندر فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، لوگوں میری زندگی بھی تمہارے واسطے بہتر ہے، میری موت بھی بہتر ہے۔ یا رسول اللہ موت کی کر بہتر ہے، موت آئے گی آپ اکھاں کو اوجھل ہو جاؤ گے۔ فرمایا انا فرط لکم، میں جتو جاواں گا تمہارے واسطے ذخیرہ بڑھاں گا۔ اگر تسی نیکی کرو گے تمہاری نیکی بھی میرے کو پیش کی جائے گی۔ فحمدت اللہ تعالی، میں تمہاریاں نیکیاں میں کے خوش ہو کے ربیاں تعریفاں کراں گا۔ اور اگر وما رأیت من سوء، اگر تسی گناہ کرو گے استغفرت اللہ تعالی لکم، میں تمہارے واسطے رب کو معافیاں منگاں گا، رب تم معاف کر دے گا۔ مرضی کر رہے ہیں میرے بھائی، حضور آج بھی رحمت نے، آج بھی آپ کے نام محبت رکھو، آپ کے نام عقیدت رکھو، آپ کی بارگاہ آپ کی محفل اندر آئے کرو۔ مولانا صدیق صاحب بیان کر رہے ہیں، میں آخر آیا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی شخصیت، عالم آئے، عارف آئے، ولی اللہ آئے، مجدد آئے، محدث آئے، بہت بڑا حضرت شاہ ولی اللہ کا مقام۔ اور جنہ شاہ عبد الرحیم دیئے گل کر رہے سن، وہ شاہ عبد الرحیم حضرت شاہ ولی اللہ دے والد سے، بولو کون سن؟ انہاں والد نے خود یہ واقعہ حضرت شاہ ولی اللہ نے دسیا کہ میں ہر سال 12 ربیع الاول نو قرآن دا ختم کرا کے، دیگر ذکر اذکار کرا کے، درود پاک پڑھا کے حضور دی بارگاہ چ نیاز پیش کرتا۔ ایک سال آ گئی غربت تے چنیاں دے دانے گئے، وہ شے آئی کوئی نہ، دے دیتا اشارے ثواب ہو گیا، پر میرے دل میں پلک ہے ایک اندر نہ چبھنے دی بارگاہ اتنی عالی کہ میں صرف بھنے و چھولے پیش کر سکے ہوں۔ میرے کریم آقا خواب بندر نظر آئے، حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں اس حال میں جو حضور میں نظر آئے کہ کوئی چھولے موجود نہیں اور حضور خوش سبحان اللہ ہویا۔ ان دیدار کرا کے شاہ ولی اللہ کے رحمت اظہار ہے کہ شاہ ولی اللہ اسی امتی دے توفے دی مقدار نو نہیں دیکھ دے، اسی تے امتی دے دل دے پیار نو دیکھ دے۔ سبحان اللہ۔ کالونی والے ہو، یہ تو آڈے تے ڈیپینڈ کتنا پیار لے کے بیٹھے ہو، کتنا اخلاص لے کے بیٹھے ہو۔ میں داد دیواں گا فیصل شہزاد صاحب انہاں سارے لوگاں جنہاں نے شان کو اے موقع میسر کیتا اسی سونے دی گلاں کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ انہاں سارے لوگاں نے جڑا خدا دی قسم ہے جس اخلاص نال حضور دی بارگاہ چاہو گے اسی اخلاص نال کرم کرے گا۔ حضرت بہت بڑے اللہ تعالیٰ دے ولی نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری امام اعظم ابو حنیفہ دے ہم عصر، عالم سن، فقیہ سن، ولی اللہ سن، بہت بڑا مقام سن۔ آپ حج کیتا حج تو دوران بندے کئی سنگی مل جانے نہ فرمانے ایک جوان میرے نال آ تے وہ حج وچ میرے نال رہے کہ وہ عام دعاواں تھوڑیاں پڑھدا تے درود شریف زیادہ حضرت سفیان ثوری فرماتے میں کہ حج کا موقع آج مکمل ہو رہا ہے، آج مکمل ہو گیا، فارغ ہو گیا۔ آپ اس لڑکے نے فرمایا بیٹا تم باقی ذکر اذکار اور دعاواں تھوڑیاں کرتا ہے، درود بالا پڑھتا ہے کہ بجے؟ تو لڑکا کہتا آپ کون ہو جی میرے کو پوچھ رہے ہیں؟ اور فرمایا میں سفیان ثوری ہوں، مثلا سے ہوں اسی میرا نام سنے ہوئے آج، لیکن اگر پڑھن میں کہتے ہیں مٹ جاؤں تو خوشی اسی بسان فلان بندہ ملے بڑا خوش ہے آپ سفیان ثوری ہو، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقی امام۔ فرمایا اس آکے آپ بہت بڑے آدمی ہو، میں عام بندے نے گل نہیں دسی پر قرآن دسنا میں درود اس تو بالا پڑھدا کہ میں درود دی برکتاں ویکھ چکا۔ سبحان اللہ کہ میں درود دی برکتاں ویکھ چکا۔ میں کی برکت ویکھی؟ کہنے لگا میں میرے والد اسی حج تے گئے، پرانے زمانے چ کافلے نال لوگ حج تے جاندے، کہندے میرے والد بیمار ہو گیا، بیماری بڑھ گئی، سنگی چلے گئے، میں رک گیا، میرے والد بیمار رہے کئی دن، بڑی بیماری بدی فوت ہو گئے، لیکن میرے والد کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا، میں پریشان پردیس سے ان کسی بندے کو بلائیں دفن کروا،
وہ آکسی اے تیرا پیوا ادھا اے موما میں شرمندہ کہتا میں غمنا نڈھال ہو گیا نڈھال ہو کے میں سے غم اندر بیٹھا اپنے گوڑیاں دے سرا کے سوچتا پینا کی کرا پردیس بھی ہے اور اب بن دفن بھی کرنا ہے اس سے پریشانی اندر کہتا میں سو گیا میں خواب اندر بے گیا ایک شاہ سوار قبلہ بدلو آیا ہے میرے والد کی میت دے کول رکے روک کے انہوں نے اپنی چادر پہ ہاتھ پڑھ کے میرے والد دے چہرے تے ہاتھ پھیریا سفیان میں اللہ دی قسم ہے میں نے ایسا سونا ہاتھ کبھی بے کے آئی میرے والد دے چہرے تے ہاتھ پھیر دی دیر میرے والد دا چہرہ چمکن لگ پیا خواب اندر میں کرتا آپ کون مہربان ہو جنہاں نے قریب الدیار مسافران تے جنہاں نے پردیسیوں تے کرم کیتا ہے فرمانے تو میں نیا پہچان دا میں کونا خواب اندر فرمایا میں تیرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی تھی خواب اندر یا رسول اللہ میرے والد تیرے رحمتاں اے مہربانیاں اے کرم نوازیاں کیوں ہوئیاں نے فرمایا تیرا والد میرے تے کثرت نہ درود پڑھدا اور نال فرمایا جیڑا ساڈے تے کثرت نہ درود پڑھیا کرے اسی انہیں دی مدد فرمایا کرے اسی انہیں دی مدد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آج بھی سونا رحمت کمی تیری میری طرف ہوئی اس واسطے میرا بھائی معافر بھی مناؤ پر رسول اللہ دی شریعت احترام کرو حضور دی شریعت کے عمل کرو نماز پڑھی کرو وقت آنکھی نہ کیتی کرو چوری نہ کیتی کرو صلہ رحمی کیتی قطع رحمی نہ کیتی بہنا برہمانہ نکی نکی گلن تو رسے نہ کرو صلہ رحمی اللہ رسول نہ پسندے قطع رحمی سخت نہ پسندے اللہ دی قسم ہے اور جتنیاں مصیبتاں پریشانیاں معلومیاں نے ساڑھی بے عملی دی وجہ تو کسے مسلمانہ دی بستی چلے جاؤ ایک وقت کافر ساڑیاں بڑیاں مسلمانہ پہلے لیکن مسلمان جانے سے میرے کو ایک کتاب اس کتاب جنائیں ہم مسلمان کیوں ہیں وہ اصل انگریز کی سی وہ دی ٹرانسلیشن ڈاکٹر عبدالغنی صاحب نے کتاب کی میں پڑھ رہے ہیں جس زمانے جتنے انگریز خاطر نہیں تاکہ کوئی بس کر رہے ڈاکٹر عبدالغنی لکھتے ہیں جنہاں درست انگریز ہوئی حکومت آئی نا ہندوستان اتنا ایک انگریز مسلمان ہے اور ایک میں مسلمان کی کن ہوں وہ کہتا سردیاں دا موسم میں جا رہا اس مسلمانوں کی بستی جو میں گزرے تھے انہوں کی عبادت دا وقت ہر مسلک دے ہر مذہب دے بندے تجسس ہوتا بس دنیا کی کرتے مثلا اسی عیسائیوں دے گرجے کو گزری ساڑھے دن کسی کے کرتے تن دیکھ یہودیوں کو گزری کہنا میں نے خیال آیا آج میں دیکھا کسے یہ مسلمان کے کریں کہتا سردیاں دا موسم مسجد دے کھلے میدان میں جو اکٹھن کو اپنی زبان نہ اور سارے رل کے بیٹھے وقت کی ہویا کسی کوئی ایک بولی اے تکبیر پڑھنا وعدہ کوئی ایک اٹھیا ہونا جو اس کوئی بولی ہو بالکل سدھے صفحہ جو ہے بالکل صفحہ نہ سدھیاں کر لیں ایک بندہ ہونا کا کھڑا کر لیا اب میں بہتر رہا وہ اگلا ہاتھ چیندہ تے اے بھی چین دیں وہ بندہ تے اے بھی بند لین دیں وہ جھکدا تے اے بھی جھک جان دیں وہ زمین تے ڈھاندا تے اے بھی ڈھے کون دیں وہ اٹھ کے بہ رہنگا تے اے بھی بہ رہن دیں میں بہتر رہا نماز ان کو پتہ ہے نماز ہے آدھا انہوں نے یہ پریٹ مکمل ہوئی نا مسلمان نہ دی میں دل میں چاہ گیا کتنی بڑی منظم قوم ہے کہ ایک بندہ جو کردہ سارے دے مگر کر رہے ہیں وہ آٹھا لگا میرے دل میں خیال آیا جنہ دی عبادت اندر اتنی تنظیم ہے اتنی منظم ہے انہوں مذہب بھی منظم ہے انہوں نے مذہب بھی مہذب ہو سکتا کہتا میں اسلام کا مطالعہ شروع کر دیتا جو میں اسلام پڑھتا گیا تو اسلام کی برکتیں کھل دیا گئیاں اور میں پتہ چلے اسلام کا نظام پیدائش کو لے کے موت پر منظم کہتا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ایک انگریز مسلمانہ دی نماز دا ڈسپلن مسلمانہ دی نماز دا ادب احترام سکون بھی کہ مسلمان ہو گیا میں توڑے کو سوال کرتا توڑی بستی پیشی دے ٹائم ایک کافر آ جائے ان پتہ ہوئے گا اے آزان انہوں نے مذہب کا
علاوہ وہ چیک کرنا آئے ساری بستی بلایا گیا بندے کتنے مسیحی آئے ساڑھے نمازی دیکھ کے ایمان نہ دسو وہ متنفر ہو کے ویسے ہی کہ ساڑھے کے خوش ہو کے متنفر ہن بولو نا سارے آگے سور والی گلاں تو سنتے رہے ہن بول والی بھی سن میرے بھائی اگر آج کافر آ جاوے وہ آکھے گا کتنی میرے منہ پہ انگریزی میں جملہ آن لگتا پر میں روکنا نہ تو انگریزی سمجھے کوئی آکھے گا کہ ہاؤ اے بس قوم کہ کتنی بدتر قوم ہے کہ 5000 بندہ بس چلاندہ پر رات دے بلاوے تے 5 بھی نہیں جانا یہی آکھے گا نا جیڑے میری بے نماز پیرا نماز نے اور پڑھتے زمین کو پوچھو کافر واسطے تیرا وجود لعنت ہے یا رحمت کیونکہ رحمتاں والے نبی دا امتی ہیں کیونکہ اس رسول رحمت دی امت ہے جدی رحمت سارے جہاں واسطے یہ ہو گیا مسلمان بن تین دیکھ کے لوگ آکھن جنہ دا امتی کے ہو گیا ہے انہاں دا نبی کے ہو گیا اسی یہ گلاں کرتے رات دے میلاد دے جلسے ہو رہے ہیں میرے جائے بیمار بندے دے بھی کبھی 3 تقریرہ کبھی 4 تقریرہ کبھی 2 تقریرہ دے عموماً چل رہی ہیں لیکن کردار نہیں بدل رہی سیرت نہیں بدل رہی نمازی نہیں بڑھ رہے میں پوچھنا پھر کیف ہے کوئی ہزارہ روپے خرچ کرنا پیدا کرنا بے نماز میلاد منا کے بھی بے نماز رہتا میلاد خدا دی قسم یہ غلط فہمی ہے تو ہم کہ رسول اللہ صرف نعرہ اعتراضی اور سن رسول اللہ نے تے دسیا جو لگ قرۃ عینی فی الصلاۃ میری آنکھاں دی ٹھنڈک میرے رب العالمین نے نماز اندر رکھی ہے پیار والے نعرے بھی لگا نمازی بھی بن تو ایک کام سونے نو راضی کرن والے بن جا لیکن اگر میلاد منا کے بے نماز اسی رہیے ماں باپ دے بے ادب رہیے کوئی فائدہ نہیں میں کہہ رہے ساں حضور دی رحمت اج بھی جاری ہے ساڑھے علاقے کی ایک جگہ دریابہ جاتا ہے اتنے میری تقریر سی محفل ناز سی بہت بڑا ہے تو آڈا مجمع میرا خیال ہے 50 باری بڑا کریے نا پھر بھی وہ مجمع بڑا سی میری تقریر سی میں نے موضوع دیتا جی بڑی تقریر کا موضوع ہے حب رسول اور اس کے تقاضے محبت کا موضوع ویسے بڑا پیارا میں بیان کیتا الحمدللہ بڑے لوگ خوش ہوئے بندے میں مل رہے ہیں ایک 16-17 سالہ لڑکا میں مل کے نا میرا ہاتھ تھام لیا میں کہنا کوئی صاحب بڑا لطف آیا پھر میں بھی ایک گل کرنا میں کہ کر آدھا اتنے بادشاہ میں بکرے میں اللہ کے بارے پہ کے بندے کا سنا رہے ہیں میں کوئی اضافہ نہیں میں سنا کہ صبح پنڈ آ جائیں وہ دارگم پنڈ میرے دارگم آ گئے میرے نام ملاقات کی تھی میں نے کہا قریشی صاحب وہ دریالہ جالت این بڑی منڈی ہے جو کھلروان منڈی یا بلوار منڈی لگی کہنے لگا میں نے تو ایک پرس بٹوا لیا چند دن کا بٹوا میں کھولے اپنے نقدی ڈھیر ساری رقم تے بچ بینکاں دے کارڈ لکھاں میں اکھاں میری چمک جو میں منٹاں جو لکھ پتی ہوتی لیکن کہنے لگا مولانا مان میں خیال آیا نا میں بدعمتی نہیں کرنی میں رسول اللہ دا امتی کہندا میں بچوں نمبر تلاش کر کے ملایا نمبر مل گیا میں گل کی تھی وہ بڑا پریشان سی میں کہ پریشان نہ ہو تیرا بٹوا میرے کولے پاس نشانیاں دس اس نشانی ساری دسی میں کہ آ جا آیا دیکھ کے بٹوا اوندا پریشان چہرہ کھل گیا لکھاں دی اماؤنٹ اور کارڈ واپس مل گئے کہندا میں بھاری رقم کٹ کے نا ہیوی اماؤنٹ کٹ کے اس نے میں نا انعام دیتا ہے میں کہنے لگا بچیا اے تیرا انعام میں تو ہاڈے کو لوگ پوچھنا آج دے عمران خان دے پاکستان اندر 16-17 سالہ غریب بچے دی کی خواہش ہوتی اسی بھوکے مردے پہ ہیں سانے قرآن پتہ ہی کوئی عوام غربت دی لائن تو تلے جا رہی ہے اپوزیشن اور ارباب اقتدار دے جھگڑے نہیں مک رہے دعا کرو اللہ عمران خان کو ہوش عطا فرمائے آمین کوئی سمجھ عطا فرمائے آمین لیکن میں گل کردا اس ملک کا قریب 16 سالہ بچہ 17 سالہ بچہ ان پیسے دی کوئی لوگ بولو ہے لوگ لیکن اس بچے دا ایمان ویکھو جدو بچے انعام دیتا تو کہندا ہے میں انعام دے کولوں نہیں لیا تے کہندا قریشی صاحب میرے دل وچ آ میں دے کولوں کیوں نہیں
اپنی دیانتداری دا انعام لیما اے انعام یا میں محمد مصطفیٰ کو لو لیما گا یا سونے خدا کو لو لیما کہتا خدا دی قسم ہے میں ادھر پرس واپس کر کے رات سویا میرا بھاگ جا گیا میں خواب بچ کی بیتا میں مسجد نبی چاہتا اے سارے بندے بیٹھے ہوئے ماحول اندہ ہے کہ سرکار آن والن سارے انتظار بیچنے سب دیئے نظرہ حضرہ عاشا دیتے لگی کہنے یک بات کاشان رحمت کھلیا حضور دی جلوہ کری ہوئی میں دیدار ہویا کہنے قریشی صاحب بڑی مجلس بڑے لوگ سارے چھوڑ کے سونے سدھے میرے کو اور میرے کو آکے پھر جڑیاں مہربانیاں کیتیاں میں دس نہیں سکتا میں کہنا میرے نوجوان بدیان کی بھی ایک ہنر دولت کمان دا چوری بھی ایک ہنر دولت مال بنندا فراد رشوت اے ساریاں گلاں ڈھونڈ دے ہو آج نبی دی نسبت حیا کرو میں سونے دا کلمہ پڑھن والا اللہ دی قسم ہے جتنے تو حیا کرے گا مدینے والا آج بھی مہربان ہو جائے گا اگر ہو جذبہ صادق کو اکثر ہم نے پڑھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑ پایا نہیں امتی بانتے سے نا سچی داری منا کے سٹیج پہ نات خان چاہ گیا ہو سکے میں عاشق رسول اللہ میری رسول اللہ تو جان قربان ہے اسی پیسے سٹن نہ کون دے ہو اتنی عقل نہیں جیڑا چہرے دا حسن نبی تو نہیں بات سکتا اس جان کے بارے تو آن گلہ پسند آؤ نام میں اس تو کرنی ہے کہ میری ڈیوٹی خدا رائے بھی اپنی چھوڑو اے بے نماز پان چھوڑو اللہ دی بارگاہ توبہ کرو اللہ دی قسم میں تسی نماز پڑھو گے کملی والے دی اکھاں چھڑی ہوں گے میرے امتی نمازی بن کر میں امید کر سکتا تسی میری اس تقریر دے نتیجے میں ہاتھ کدے نہیں کھڑے کر بس تو ہڑے زمین پہ دستک دینی ہے ایمان نہ دس و سن نماز پڑھنی چاہیے سن رسول اللہ دی رحمت اللہ کو منگنی چاہیے کہ نہیں اللہ تعالی سب دیئے بھولی رحمت نام آباد فرما